اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے اب سٹوری کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے تھے، پھر درمیان میں ہم غائب ہو گئے، اب پھر آ گئے، اب ریگولر کریں گے۔ تو آج جو سٹوری ہم نے شروع کی ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں گزرا بھی ہے حج کا سیزن اور پھر محرم کا سیزن اینڈ آل دیٹ۔ تو حج کی سٹوری کا جن کے ساتھ تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ میں سے تقریباً سب کو درود شریف تو آتا ہے نا، تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالی، ہمارے جو آقا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اسی طرح بلند درجہ عطا فرما جس طرح آپ نے بلند درجہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کا درجے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھائی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک گولڈ سٹینڈرڈ، کہ اگر آپ نے واقعی اچھا انسان بننا ہے تو آپ کے پاس جو ماڈل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماڈل ہے وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنیں۔ پھر آف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اوپر ہیں، انہوں نے تو وہ کام پھر بالکل بدرجہ اتم جس کو کہتے ہیں نا، پرفیکشن تک کر کے دکھایا۔ تو آپ کے کورسز میں ان کی تھوڑی بہت اسٹوریز ہوں گی، تو بس ہم وہی اسٹوری تھوڑی سی پڑھیں گے، کچھ چیزیں اور بھی آئیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، کس ملک میں؟ آج کل کے ملک کے حساب سے عراق میں۔ عراق میں ایک جگہ تھی، ایک ملک تھا جو پرانی ترین تہذیبیں ہیں نا، مثلا پرانی کسی تہذیب کا آپ نے نام سنا ہوگا، مثال کے طور پہ مصر والے ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، اور آپ نے کون سی سنی ہوئی ہیں؟ یونان کے ہوتے تھے، اسکندر اعظم جو یہاں سے گزرے ہیں، ٹیکسلا والے ہوتے تھے۔ تو ان تہذیبوں میں جو سب سے پرانی تہذیب ہے، سب سے جو پرانے لوگ ہیں، وہ ہیں بیبلونینز، بابل والے۔ تو یہ ان میں سے ہیں، یعنی جو سب سے پرانی تہذیب تھی۔ انسان جب اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ شہروں میں رہنا شروع کر دے، آبادیاں بڑی ہو گئیں، تو وہ جو سب سے پہلے بڑے شہر بنے وہ تھے بابل اور نینوا۔ تو ان شہروں کے ساتھ ایک جگہ تھی جس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے ار۔ تو ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت جن لوگوں کی حکومت تھی وہ لوگ خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور یہ بتا کے بھیجا کہ آپ کا ایک خالق ہے، آپ نے اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، اور یہ باقی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ آپ نے ان کو استعمال بھی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، اور یہ ساری دنیا کے ریسورسز ہمارے یوز کے لیے ہیں نا۔ تو پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا کی چیزوں سے روب میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں ہیں، جو سورج ہے یہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایز اے چائلڈ اور ایز اے ینگ پرسن جب دیکھا کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور سوچنا شروع کر دیا کہ کیا چاند مجھے کچھ دے سکتا ہے یا سورج مجھے کچھ دے سکتا ہے۔ یہ جو سوالات ہیں نا ان کے قرآن میں لکھے ہوئے بھی ہیں، تو قرآن آپ کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے زندگی میں، ہر سال ایکچولی 2 دفعہ۔ ایک دفعہ آپ کو قرآن رمضان میں پڑھنا چاہیے، وہ تو ظاہر آپ تیز تیز پڑھیں گے، لیکن ایک دفعہ پھر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے ود ترجمہ، ایٹ لیسٹ 1 ٹائم، جو آپ کے 11 مہینے ادروائز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ سٹوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ مریم میں بھی آئے گی، سورہ ابراہیم میں بھی آئے گی، اور جگہ پہ بھی آئے گی۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کوئی مور دین 60 ٹائمز ہے، رائٹ۔ تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، سورج تو ڈوب جاتا ہے، چاند تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو انہوں نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ ہمیں چاند کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور فلاں۔ سو ان کو یہ چیز بڑی ریڈیکولس لگتی تھی، بڑی ان کو مذاق خیز لگتی تھی کہ یار یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قسم کی وہ سوچنے کی صلاحیت پہلے دی تھی۔ تو یہ ایک تو یہی سبق آ گیا کہ بندے کو اپنا عقل استعمال کرنا چاہیے،
ایویں بھیڑوں کی طرح چونکہ باقی لوگ اس طرح کر رہے ہیں لہٰذا میں نے یہ کرنا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ یار آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یار سارے اسی طرح کر رہے ہیں، نو، سارے کے سارے بھی یہ غلط کام کر رہے ہوں تو بھی انسان کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، بے شک ساری دنیا غلط کام کرتی رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اب پوری دنیا یہ کہتی ہے، پورا شہر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اس کی سینس نہیں بنتی، ٹھیک۔ اور اس سے زیادہ بڑے ہو گئے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک انٹرسٹنگ کام کیا۔ وہ کام آپ نے سنا ہوا بھی ہے، میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن لوگوں نے جانا تھا، سارے شہر نے، ہوتے تھے نا میلے، جیسے ابھی بھی میلے ہوتے ہیں نا، کہیں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں تو آپ میلے میں چلے جاتے ہیں، تو لوگ میلے پہ چلے گئے، یہ نہیں گئے، ٹھیک۔ اور جب سارا شہر خالی ہو گیا، لوگ میلے میں چلے گئے، تو یہ جو ان کے جہاں پہ ڈھیر سارے بت پڑے تھے وہاں پہ حویلی میں چلے گئے، اور حویلی میں ظاہر ہے کوئی بت چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ہاتھ سے بنا کے رکھے آپ جیسے مرضی بنا لیں، مٹی کے بنانے آپ نے۔ تو ایک بت تھوڑا سا بہت بڑا تھا تو لوگ اس کی زیادہ اس سے روب میں آ جاتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے بت توڑ دیے، اور وہ جو ایک بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے کندھے پہ ایک کلہاڑا رکھ دیا۔ اب لوگ اب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے؟ مطلب یہ خود ایک ہنسنے والی بات ہے کہ بھئی خدا کو کون کچھ کر سکتا ہے، لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یار یہ جو لڑکا تھا نا، ینگ مین، وہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اگر ہمارا اندازہ غلط نہیں ہے تو ہو سکتا اسی نے کچھ کیا ہو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا، ان سے پوچھا کہ بھائی باقی سارے لوگ تو گئے تھے، آپ تو میلے میں نہیں گئے۔ تو یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ آپ نے تو نہیں کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو نا، اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا، اسی سے پوچھ لو۔ اب ظاہر وہ اور شرمندہ کیا تو بولتا نہیں ہے، کیسے پوچھے؟ کہتے میرا خیال یہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ اسی نے مارا ہوگا۔ اب لوگ شرمندہ بھی ہیں لیکن انہیں غصہ بھی چل رہا ہے کہ یہ ہمارا مذاق بھی اڑا رہا ہے، اور ظاہر بات بھی انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم ہیں تو جھوٹے، اگر ایسے ہی ہوتا تو یہ بچا لیتا ان کو، اگر یہ واقعی خدا ہوتا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدا ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اینی پھر لوگ تو ان کے سخت مخالف ہو گئے، تو ایک سٹیج آ گئی کہ وہ عدالت لگی، اور عدالت انہوں نے کہا کہ اس بندے کا کیا کریں، تو سزا دے دی انہوں نے۔ سزا یہ بھی دے سکتے تھے کہ شہر سے نکل جاؤ، ملک سے نکل جاؤ، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ آگ والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، تو اس واقعے کو آپ نے سنا ہوا ہے آگ والا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا گیا؟ آگ میں۔ تو وہ ڈھیر دن، تقریباً مینی ڈیز، مے بی ویکس، وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے کہ اتنی بڑی آگ جلائیں گے کہ پھر بالکل اب جب اتنی بڑی آگ جلائی تو اس میں ڈالیں کیسے، کیونکہ وہ تو دور سے ہی آپ آگ میں کیسے ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے اس زمانے اتنی بڑی ایک غلیل بنائی، یعنی کہ ایسے آپ کہہ لیں کہ ایک جھولا جس میں ان کو ڈال کے وہ کر کے ان کو پھینکا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیٹاپلٹ یا منجنیک، آپ نے سنا ہوگا، سنا ہوا نا، محمد بن قاسم ادھر آئے تو انہوں نے حملہ کیا تو منجنیکیں، تو انہوں نے ایک قسم کا ایک ہیمک بنایا، اس ہیمک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ کب اب السلام تو ظاہر ایک ینگ مین اور باقی سارا شہر، اور ان کی اپنی فیملی بھی ان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اب مطلب اپنے والد بھی ان کے خلاف ہے، تو اس میں پھینک دیا۔ پھر وہ قرآن میں آگے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ہاں ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا، کہ ہمارے یہ پھینکنے سے یہ نیچے چلی جاتی ہے، یا پانی ہم پی لیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، یہ ہر وقت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ چاہیں کہ نہیں اس نے نیچے نہیں گرنا، گریوٹی اس وقت کام نہیں کرے گی، اونلی فار دس پرٹیکولر تھنگ نہیں کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں سے گزر رہے تھے تو پانی رک گیا، حالانکہ پانی تو فلو ہوتا ہے، پانی تو نہیں رکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سمجھنا یہ چاہیے کہ سائنس جو ہے نا، یہ ساری نیچر، اس کو کہتے ہیں دا ورک آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کے حکم کے تحت ہی ہر وقت چلتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا کہ باقی دنیا کی آگ اسی طرح جلا رہی ہے، لیکن ان کو کہا نہیں، نو یو کانٹ، تو بس اینی وے وہ تو ڈھیر دن ہو گئے آگ جلتی رہی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ان کی تو ظاہر آگ میں بندہ، تو لیکن ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی باہر آ رہے،
تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس دوران میں ان کے ساتھ رہے، اور انہیں پسینہ تو آتا ہوگا، تو وہ ان کو جیسے نہیں ایسے پنکھا جل رہی ہیں اور پسینہ خشک کر رہی ہیں، تو وہ ان کی اس طرح کے ان کی کمپنی کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام آ گئے، لیکن اب تو ظاہر کوئی چوائس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب انہوں نے ایسے سوچ لیا ہوگا کہ یہ کوئی جادو ہے یا کیا ہے، ایسے شہر سے نکل. ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال شہر چھوڑنا پڑا. تو ایک قسم کی انہوں نے ہجرت بھی کی. ٹھیک، تو اب ہجرت کر کے وہ دریا تھا وہاں پہ، دو دریا ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات. تو اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ شاید دریائے فرات ہے جس کے اوپر یہ ار ہے، لیکن آپ نقشے میں دیکھیں گے مجھے کنفرم کر کے بتائیں گے کہ جو ار ہے یہ ٹگرس کے اوپر ہے یا یوفریٹس کے اوپر ہے. یوفریٹس جو ہے اور ٹگرس دو دریا ہیں، دجلہ اور فرات. یہ جو کربلا کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا نا وہاں پہ عراق میں. تو اس کے کنارے چلتے 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 تو یہ ملک شام میں چلے گئے. اب یہاں پہ نقشہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ ادھر سے چلے ہیں. عراق کے نیچے سعودی عرب ہے جہاں پہ اب، تو وہ وہاں تھے، یعنی کہ سعودی عرب کے اوپر والی جگہ. تو وہاں سے چلتے چلتے ادھر شام ہے. شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کا سامان لے کے. تو وہ شام میں چلے گئے، اور اب یہاں سے وہ پھر ان کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اچھا، ان کی جو پہلی بیوی تھی نا ان کا نام تھا حضرت سارہ. تو وہ انہی کی فیملی سے تھی. تو بڑے ہو گئے، حضرت سارہ سے ان کی شادی ہو گئی، اور حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی عرصہ ان کو اولاد نہیں دی. تو حتیٰ کہ مطلب وہ 70 سے اوپر ان کی 75 سال کتنی عمر ہوگی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی نہیں دیا. تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پھیلانے کے لیے بھی جاتے تھے اپنی، ویسے ادھر ان کا جو بزنس تھا، آپ سے کو پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو ان کا بزنس تھا کاشتکاری، اور بکریاں بھی چراتے تھے، بکریاں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور کاشتکاری بھی کرتے تھے، زراعت کا کام انہیں آتا تھا. تو وہ مصر گئے. کس ملک میں؟ مصر. اب مصر جو ہے نا، ہم نے ادھر سعودی عرب کا ہے اور ادھر کا ہے کہ عراق ہے اور ادھر شام ہے، تو مصر پھر ادھر ہے. تو ایسے چل کے 1000 کلومیٹر سے زیادہ مصر. تو مصر میں اب انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ مصر سے گزر رہے تھے، تو وہاں کا بھی جو بادشاہ تھا نا وہ بھی کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا. حضرت سارہ جو تھیں ان کا بڑا اچھا قد تھا اور بہت خوبصورت خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بندے ہیں یہ فیملی ہمارے ملک کی تو نہیں لگتی. جب وہ گزر رہے تھے نا ان کے ملک سے دور سے، تو ان کے پولیس والوں نے ان کو روک لیا کہ یہ کون ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی بندہ ہے جو یہاں کا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت عورتیں جنرلی ہمارے ہاں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو پکڑ لیتے ہیں اور بادشاہ کو پیش کرتے ہیں اور بادشاہ ہمیں گفٹ دے گا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو مصر میں کہا کہ جی چلو ہمارے بادشاہ کے پاس. اب ظاہر ہے وہ وہاں پہ اپنا کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں گئے، ان کے ساتھ کوئی فوجیں تو نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا ایک گدھا ہوگا، اپنی ایک سواری ہوگی، اور یہ دونوں جا رہے ہیں اور پکڑے گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں ایک سوچا کہ اب ان سے بچا کیسے جائے. ظاہر جو پیغمبر اور بڑے لوگ ہوتے تھے نا، وہ سوچنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لیتے تھے کہ یا اللہ بچانا تو آپ نہیں ہے، تو حفاظت کی دعائیں تو وہ پہلے ہی مانگ لیتے تھے. لیکن پھر عقل بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عقل میں جو چیز ڈالنی ہے وہ کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، بھائی. تو انہیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے سارہ کو کہا دیکھیں جب بادشاہ آپ سے پوچھے نا کہ تمہارا کیا رشتہ ہے، تو یہ نہ بتانا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، کہنا میں تو اس کی بہن ہوں. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بہن بھائی سفر کر رہے ہیں، مطلب اس وقت وہاں کے ڈاکو بھی ان کے بھی کوئی ادب اداب تھے. اگر بہن بھائی سفر کر رہے ہیں اور ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور وہ بندہ کہے کہ نہیں یہ میری بہن ہے، تو ڈاکو کچھ نہیں کہتے تھے.
کہتے نہیں پھر آپ کی بہن ہے تو ہماری بھی بہن ہے. سوچ لیں اب ہم کتنے گھٹیا ہیں, ہم ڈاکوؤں سے بھی گھٹیا ہیں جس قسم کے ہمارے معاشرے کے حالات ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری بیوی ہے, وہ کہتے پھر بیوی وہ تو میں بھی شادی کر سکتا ہوں, تم چھوڑ دو, میں میری بیوی ہوگی. ٹھیک ہے, تو بیوی پھنس جاتی تھی, بہن بچ جاتی تھی. تو انہیں اس ادب کا روایت کا, ڈاکوؤں میں بھی یہ روایت تھی, شریف بندے تو شریف بندے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب حضرت سارا نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں جھوٹ کیسے بولوں, تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو ہم دوسرا اسلام میں تو بہن بھائی ہیں نا, اسلام میں ہم کہتے ہیں نا ہم سارے بھائی بھائی ہیں, نہیں ہم سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں, چاہے عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, ہم تو آدم کی اولاد میں, تو وی آر کزنس, آل آف اس آر, دنیا میں جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے آپس میں کیا ہیں, کزنس. اوپر ابا کے ابا کے ابا کا ابا تو آدم ہی ہے نا, تو کزنس ہے. تو ہم قرآن میں بھی ہمیں سکھایا بھی یہ گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن بھائی کا ایک تعلق اسلامی طور پہ ہمارا یہی تعلق ہے بھائی. تو ان کا دیکھیں اسلامی طور پہ تو ہم بہن بھائی ہیں نا, تو ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ خاتون ہے, کہیں جا کے کہہ ہی نہ دے سیدھا تو پھر تو مارے جاؤں گے. تو یہ تدبیر بھی ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھلا چھوڑ دیں اور پھر میں اللہ پہ توکل کیا, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, نہیں, کنڈا مارے اور پھر اللہ سے توکل بھی کریں.